السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز، جو کہ ان کا پسندیدہ غلام تھا، اس سے یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود نے حضرت ابوالحسن سے ملاقات کی کر کان پہنچا تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابوالحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو یہ آیت تلاوت کر دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے جب آپ کو پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت عائد کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں، ایسی حالت میں حاکم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا ایاز کے، لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بادشاہ کے روپ میں تھا، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملوث تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ اس پر محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکیں۔ پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر واپس چلی گئیں، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کی بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل و ابو لہب جیسے نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کے کسی نے دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت متاثر ہوئے، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو جو کہ اسلام میں ممنوع ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیے تو آپ نے کہا کہ اے محمود، تیری عاقبت محمود ہے۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے
جوں کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر حکم دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی جب حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیاوی دولت کو طلاق دے چکا ہوں۔ اور محمود کے بعد بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھ کو بطور تبرک کے کوئی چیز عنایت فرما دیں۔ اس پر آپ نے اس کو اپنا ایک پیراہن دے دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کا بھی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ خوب رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہے۔ اس کے بعد محمود رخصت ہو گیا۔ سومنات پر حملہ کرنے کے وقت جب محمود غزنوی کو غنیم کی بے پناہ قوت کی وجہ سے شکست کا خطرہ ہوا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور آپ کا عطا کردہ پیراہن ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ اے خدا، اس پیراہن والے کے صدقے مجھے فتح عطا فرما دے، اور جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوگا وہ سب فقراء کو تقسیم کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جب وہ غنیم کی مقابلے میں صف آرا ہوا تو غنیم اپنے باہمی اختلافات کی بنا پر خود ہی آپس میں لڑنے لگا، جس کی وجہ سے محمود کو فتح حاصل ہو گئی۔ اور رات کو محمود نے خواب میں حضرت ابوالحسن کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ اے محمود، تو نے اس قدر معمولی شے کے لیے میرے خرقہ کے صدقہ میں دعا کی، اگر تو اس وقت یہ دعا مانگتا کہ تمام عالم کے کفار اسلام قبول کر لیں اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً تیری دعا قبول ہوتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بآسانی جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔